رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو اور ان کی ایمرجنس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر دیا جائے، اور ان کی ذات کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر جو مغربی مصنفین نے، مستشرقین نے، مسیحی مصنفین نے، انٹائر اسلام جو مفکرین ہیں، انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی آراء لے لی جائے۔ فریڈ ایم ڈونر ہیں، یہ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے دی نیو کیمبرج ہسٹری آف اسلام، اس میں بھی ان کا اوریجنز آف اسلام کے حوالے سے ایک بڑا وسیع ایک مضمون ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بڑی مشکل جو پیش آتی رہی ہسٹورینز کو کہ اگر یہ جاننا چاہیں کہ اسلام کب سے نازل ہوا، کب سے آیا، یا قرآن کب سے اس انسانوں کے درمیان موجود ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑی مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹری سورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ڈاکومنٹری سورسز سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ کوئنز ہوں، کوئی ہمارے پاس ریٹن ڈاکومنٹس ہوں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ طبری وغیرہ، طبقات ابن سعد وغیرہ میں 8ویں صدی ہجری سے، 8ویں صدی عیسوی سے اس کے بارے میں تفصیلاً چیزیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے جو 200 سال ہیں یا 150 سال ہیں، ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ اس عرصے میں 780 عیسوی تک مسلمان مفکرین کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے تفصیلی جو اس چیز کے بارے میں، ایسے چنکس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں تو کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ 770 اور 780 کے بعد مسلم مفکرین کی کتابیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک اسلام تھا، ایک حضور نبی کریم، ایک محمد عربی تھے، اور وہ اس طرح مکہ میں تھے اور اس طرح کیا۔ آپ اسی کو اسٹیبلش ہسٹری کہتے ہیں؟ کیا آپ کس طریقے سے اس کو ثابت کریں گے؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے یہ، چونکہ آپ کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تاریخ کی روشنی میں نمودار ہوا، تو وہ تاریخ کی روشنی اگر ہم کرسچینٹی اور ڈاکومنٹری کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ پکچر ڈپکٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے وہ ماننا ہے تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں والی جو تاریخ ہے وہ تو ذرا ڈفرینٹ ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ، یہ مسیحیوں کی تاریخ، یہ فلاں کی تاریخ، اس سے قطع نظر کر کے پہلے یہ دیکھیے کہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اسٹیبلش ہسٹری میرے نزدیک دو ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی دور میں انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر نسلاً بعد نسلاً پورے اتفاق کے ساتھ اپنے ہاں کے کسی واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب لوگ تو اس کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جم غفیر کی شرط پھر بھی پوری اترتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی اصطلاحات نہیں، بلکہ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ اصلاً اسی ذریعے سے منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اجماع اور تواتر پر مبنی حقائق ہیں جن کو ایک مورخ کہیں لکھ دیتا ہے، کوئی بیان کرنے والا کہیں بیان کر دیتا ہے۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو لینگویج کی ہے، یعنی عربی زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ کیا عربی زبان اس کے ساتھ وجود میں آئی؟ انگریزی زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ اردو زبان کا پہلا لغت کب لکھا گیا؟ کیا آپ اس لغت کے وجود میں آنے سے اردو زبان کی تعریف شروع کریں گے؟ تو زبان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کسی علاقے کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد کہ جس کے کوئی افسانہ بنا دینے کے بارے میں عقلاً ایمان لانا ممکن نہ ہو، عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے لوگ اتنی بڑی تعداد میں کسی جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، کسی کہانی پر جمع ہو سکتے ہیں، اور وہ پہلے دن سے اس کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی نسلیں اس کو اخذ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یہی چیز اصل میں اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے۔ مورخ اس کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی اگر میں مثال کے طور پر مورخ کا قلم سنبھال لوں تو جو کچھ آپ کا جم غفیر پیدا کر رہا ہے اس ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کو ثبت کروں گا۔ یعنی میں خود ایک مورخ کی حیثیت سے اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یا میں یہ کروں گا اس سے مستند ترین تاریخ وجود میں آ جائے گی، یا پھر اخبار احاد ہو۔ اخبار احاد کیا ہے؟ یہ بھی کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ علم کی اصطلاحات ہے۔ اخبار احاد کا مطلب کیا ہے کہ میں نے یہ بات تو ساری دنیا سے سن لی کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ان کی یہ شخصیت تھی، انہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، پاکستان بنا، پاکستان فلاں تاریخ کو بن گیا،
یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس کے لیے مجھے کوئی کتاب کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی شخص کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے فلاں موقع کے اوپر ایک تقریر کی, ظاہر ہے کہ تقریر کے کوئی 2 یا 4 جملے اگر مجھے کسی سے ملیں گے, اگر وہ لکھی گئی ہے تو تحریری شکل میں کہیں سے دستیاب ہو جائے گی, تو میں اس کو اس کا حصہ بناؤں گا. لیکن میرے ہاں جو تاریخ کے لیے قلم اٹھانے کا محرک بنتا ہے وہ اصل میں اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے, وہ اجماع اور تواتر سے ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس معاملے میں ایک بڑی بنیادی غلطی کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جس کمیونٹی کی یہ تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے اپنے علم, اپنی معلومات اور اپنی روایت کو اہمیت نہیں دیتے. وہ روایت اگر خبر واحد پر مبنی ہے تو میرے نزدیک جرم نقد کا تقاضا کرتی ہے, لیکن اگر وہ اجماع اور تواتر پر مبنی ہے تو اپنی ذات میں ایک ذریعہ علم بن جاتی ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری اپنی روایت ہے اس میں جب اس واقعے کو کوٹ کیا گیا تو اورلی کیا گیا, ریٹن بہت کم ہے یا بعد میں ہے, تو وہ جو اورل ٹریڈیشن ہے اس میں ایک ہی واقعہ یا ایک ہی واقعے کی مختلف زاویے جب بیان کیے گئے ہیں تو ایک دوسرے سے اس قدر کنٹراڈکٹ کرتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. آئیے وہاں پر بھی وہ اقدار مشترکہ جو ہے ان کو لے لیں, یعنی جو اجماع اور تواتر سے منتقل نہیں ہے. مثلا یہ کہ محمد بن عبداللہ یہ فلاں خاندان میں پیدا ہوئے تھے, یہ لوگ وہاں بستے تھے, اس بستی کا نام مکہ تھا, وہ عرب کی سرزمین میں ایک بستی ہے, وہاں پر انہوں نے 40 سال کی کم و بیش عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی کنٹرڈکشن واقع ہوئی؟ اس میں ایک مشکل بالکل ایسی ہی بات ہے. یعنی ہمارے ہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 آدمی تھے, 5 آدمی تھے جنہوں نے کہیں غار سے نکل کر یہ بات بیان کرنا شروع کر دی. یعنی جس چیز کو اسٹیبلش ہسٹری کہا جاتا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑی سلطنت سے اپنی قومی زندگی کی ابتدا کی. جن کو آپ ابو بکر کہتے ہیں, عمر کہتے ہیں, جن کی حکومتیں قائم ہوئیں, یہ کنٹینیوٹی کوئی تاریخ میں دیومالائی حقیقت نہیں ہے, یہ شخصیات بھی دیومالائی نہیں ہے. ان کے بارے میں تو ہماری پوری کمیونٹی پہلے دن سے اس خبر کو منتقل کر رہی ہے, پہلے دن سے کر رہی ہے. یہ پوری کمیونٹی سے مراد کیا ہے, یعنی اتنے لوگ ہیں, اتنی بڑی تعداد میں ہیں, اتنی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کا کوئی امکان نہیں. میں یہود کی تاریخ میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں گا, یورپ کی تاریخ میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں گا. یہ بات کہ آپ ایک برق تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ تو مستند ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ مغلیہ سلطنت یہاں قائم ہوئی تھی, یہ کیوں اصطلاحات کا درجہ نہیں رکھتا؟ تو اسٹیبلش ہسٹری ہے جس کو ہمیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے قطعی نتائج نکالنے کے لیے. اور اخبار احاد پر مبنی تاریخ جس وقت ایک مورخ لکھتا ہے, مورخ ایک فرد ہوتا ہے, وہ بھی دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے ہاں کیا چیز مانی جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سب یہی بات بیان کر رہے ہیں. یا وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا تھا, میرے پاس فلاں کتاب آ گئی تھی, مجھے فلاں شخص نے یہ معلومات وہاں پہنچا دی تھی. یعنی یہ دونوں ہی سورسز ہیں, آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں دونوں ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں. یونان, افلاطون, سقراط, ظاہر ہے کہ ان کی شخصیات کا بھی جب آپ ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں سورسز کو استعمال کرتے ہیں. اگر پہلے سورس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسٹیبلش ہسٹری. دوسرے سورس کی بنیاد پر کوئی بات کہی جائے گی تو اس سے ایک ضمنی علم حاصل ہوتا ہے جس پر بحث ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے. بنائے استدلال بنانے کے لیے ہمیں پہلے سورس تک محدود رہنا ہوگا. اس میں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جم غفیر کی سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اسے ہمیں لینا چاہیے اور تواتر سے لینا چاہیے, اور اس کے مقابلے میں جم غفیر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں عقل یہ ماننے سے انکار کر دے کہ یہ سب مل کے کوئی سازش کر کے تاریخی عمل کو شروع کر دے. جی درست ہے, لیکن اس میں سازش کا لفظ تو شاید میں استعمال نہ کروں, لیکن ایک نیچرل رویہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں وہ جسے دیکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ جم غفیر کی عقائد, اس کی تاریخ کے خلاف جب کوئی چیز آتی ہے یا کوئی چیز اس کے خلاف انہیں معلوم پڑ جاتی ہے, وہ اخبار احاد ہوں یا تواتر سے چیزیں آ رہی ہوں, وہ جم غفیر انہیں کتر کے نکل جاتا ہے. یعنی وہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ جو چیز کر رہے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ وجہ وقاص جو بات کہہ رہے ہیں, بہت ساری معلومات جو ہمیں
اخبار احاد سے ملتی ہیں، ہم صرف اسی لیے اسے ختم کر دیتے ہیں یا اس سے ضمنی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسے ضمنی علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں تواتر بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ تواتر جو ہے وہ ان اخبار احاد کو اس بنیاد پہ چھوڑ چکا ہوتا ہے کہ یہ ان تک جو ہے وہ استناد سے نہیں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ تو لازماً ہوگا نا، یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ اس وقت یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور کوئی دو آدمی ہمیں آ کے اس سے کوئی مختلف اطلاع دیں تو وہ دو آدمی جیسے ہی شکر کیوں نہ ہو، کون مانے گا ان کی بات؟ یا کوئی شخص اگر مثلاً یہ کہے کہ آپ سب حضرات بڑی غلطی کھا گئے ہیں، ہندوستان میں کبھی مغلوں کی کوئی حکومت قائم نہیں، کبھی انگریز نہیں آئے، یہ سب تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کون مانے گا اس کی بات؟ اسٹیبلش ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خود معیار بن گئی ہے اس بات کا کہ خبر واحد کو اس کے دائرے کے اندر کھڑے ہونا چاہیے، یعنی جو آدمی بھی کوئی بات بیان کر رہا ہے وہ اگر ان مسلمہ حقائق کے خلاف ہو، مسلمہ حقائق کا لفظ بھی اسی لیے بولا جاتا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہ نسل بعد نسل ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کو اسے جھٹلانے کے لیے اب کوئی اس سے بڑی چیز لانی چاہیے، یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ محض یہ بات کہیں کہ تم لوگوں کی بات فلاں کتاب میں کیوں نہیں لکھی۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے یہ تو خود کتاب اس کی محتاج ہے کہ اس کی بنیاد پر وجود پذیر ہو، یعنی تبری کہاں سے تاریخ لیں گے بھائی، یا اسی اسٹیبلش ہسٹری کو بیان کریں گے اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی انفرادی طور پر واقعات بیان کرنے والے لوگ آ جائیں گے یا ان کی ملاقات ہو جائے گی یا ان کو کوئی کتاب دستیاب ہو جائے گی، ان کو کوئی لکھی ہوئی چیز مل جائے گی، ان کے علم میں کوئی خط آ جائے گا، اسی کو نقل کریں گے نا۔ تو مورخ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جب بھی پیدا ہوگا خود اس کے ذرائع علم کیا ہے، وہ کس بنیاد پر کہتا ہے، جب اصل بنیاد وہ ہے تو اسی کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے بالخصوص مستشرقین کے ہاں یا جن لوگوں نے حالیہ زمانے میں یہ کام کیا ہے، یہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس چیز کو خود احتیاج ہے کہ وہ کس بنیاد پر کھڑی ہو، وہ اس اصل کے لیے استناد وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ سر، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان بنایا، یہ اسٹیبلش ہے، لیکن کن انسینٹیوز کے تحت بنایا اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ہو سکتی ہے، اس کے جزوی واقعات پر بھی ہو سکتی ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، ہو سکتا ہے یہاں کے رولرز نے، انگریز نے خود اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ سارا کام کروایا ہو ان سے، جیسے کہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے بھی، اور اس کے لیے وہ کچھ چنک سے، کچھ واقعات سے اور کچھ چیزوں سے دلائل بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی مثال کو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے کر جایا جائے اور اسلام کے عروج یا نمودار ہونے تک ہم لے کر جائیں، جیسا کہ بعض مغربی مصنفین نے کیا ہے، خاص طور پر پیٹریشیا کرون کا نام اس میں ہم لے سکتے ہیں، ایون جے اسمتھ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، ایک سمجھدار اور انتہائی فتین انسان تھے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس خطے میں سرداری حکومت تو ایسا مناسب ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے جن کو حاصل کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف ایک دوسرا دعوے دار بھی پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے پاس سرداری ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ فرٹائل کریسنٹ کا جو ایریا ہے اس میں ایک اور بھی منصب ہوتا تھا جو روایات کے مطابق موجود تھا وہاں پر تاریخی طور پر، وہ یہ کہ نبوت کا، تو اس نبوت کے اس منصب کو انہوں نے حاصل کرنا چاہا کیونکہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا منصب سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی، خود انہوں نے ہی یہ ساری چیزیں انوینٹ کی اور قرآن لوگوں کے سامنے آ کر بیان کرنے لگے، تو یہ تھیسس بھی تو ہم اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے میرے خیال میں، اور انہوں نے دلائل بھی پیش کیے۔ ہر تھیسس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بحث کہاں سے؟ ہماری بحث یہ ہے کہ قرآن مجید نام کی جو کتاب اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جس کے بارے میں یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ نے پیش کی، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے پہلے مرحلے میں، یہ انہوں نے پیش کی اور کم و بیش 14-15 صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں یہ اللہ کی کتاب کے طور پر سمجھی اور مانی جاتی ہے۔
اس کے مصدر کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، محمد بن عبداللہ کو حاصل ہے۔ اس مصدر کی جو تاریخ، اسٹیبلش تاریخ ہمیں معلوم ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، یہ میری تصنیف نہیں ہے، وہ پورا کا پورا دور، اس میں جو ہمارے احوال ہیں، جو چیزیں ہیں، سب کی سب کو آپ سامنے رکھ لیں، کیا وہ پیغمبر کی ذات میں یا محمد بن عبداللہ کی ذات میں فکر، خیال، اسلوب اور فارم یا حیث کے وجود میں آنے کے عمل کی کوئی ادنا شہادت پیش کر لیں؟ دنیا بھر میں آج تک کوئی ذہانت ایسی ہے، دنیا بھر میں آج تک کوئی شاعر ایسا ہے، کوئی ادیب ایسا ہے، کوئی کاہن ایسا ہے، کوئی سائنسدان ایسا ہے کہ جس کے وجود پذیر ہونے کا عمل نظر نہ آ رہا ہو؟ یعنی آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، آپ غالب کو دیکھ لیں، آپ فردوسی کو دیکھ لیں، آپ شیکسپیئر کو دیکھ لیں، یعنی فارم وجود میں آتی ہے نا، اعلیٰ درجے کا ادب وجود میں آتا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا ادب کیا انسانی سطح کے اوپر یک بیک صادر ہوتا دیکھا ہے کبھی آپ نے تاریخ؟ اس میں مسئلہ ہے، تاریخ 1400 سال پرانی تاریخ ہے۔ میں وہ جمع غفیر والی بات جب کر رہا تھا، مثال کے طور پہ غالب کے وہ اشعار جو بالکل اس کے شروع کے اشعار تھے، وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے شاید ہی وہ ملے۔ اس کے مقابلے میں چونکہ اس کے جو دواوین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، غلام رسول مہر کا کام ہے، دوسرے لوگوں کا کام ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مقابلے میں جب آپ وہ تاریخ سے ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ کلام ڈھونڈنا لازم نہیں ہے، میں تو صرف تاریخ یہ تھیسس ہے، یہ بالکل اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں جو میرا موجود ہے اس میں کس طرح پرورش پاتا ہوں، اس پہ قیاس کر کے میں یہ قیاس کر رہا ہوں کہ جو 1400 سال پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح پہلے سیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کلاس میں جاتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، پھر اس کے بعد یعنی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کے جو اشعار ہیں انہیں پڑھتے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ خود فکر پیش کرتے ہوں گے یا کوئی کلام پیش کرتے ہوں گے۔ تو یہ اصل میں موجود پہ قیاس کر کے آپ تاریخ پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع علم موجود ہوتے ہیں ان ذرائع علم پر ہم بات کریں گے نا، یعنی ہمارے پاس یہاں ہم کوئی قیاس نہیں کر رہے ہیں، ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے اور پھر جس بنیاد کے اوپر وہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو شخصیت کے بارے میں جتنی معلومات بھی ہم کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے ہی حاصل ہے، یعنی ارسطو افلاطون کے بارے میں بھی ایسے ہی حاصل ہے، لیکن ہر شخص کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے گرد و پیش کا ماحول یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ ذہانت ہے، روشنی ہے، تب ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ بعد ازاں ارسطو یا افلاطون اپنے آپ کو بطور نبی پیش نہیں کر رہا، تو جو جمع غفیر ہے اس کے مخالف جتنی چیزیں ہوں گی وہ انہیں شاذ روایات، اخبار احاد کہہ کے ختم کر دے گا، اور جو اس کے متعلق تواتر سے چیزیں جو ختم جو نبوت آنے کے بعد یا نبی بننے کے بعد، کیونکہ اہم حصہ وہ یا کامیاب ہو جانے کے بعد، میں تو یہاں دوسری بات کر رہا ہوں، آپ مسلمانوں کے پورے علم میں اس موضوع کو نہیں دیکھیں، یعنی یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آیا سرے سے، بلکہ جس آیت میں قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو بھی عام طور پر اس کے صحیح سیاق میں رکھے بغیر اس معنی میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہاں تو اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، وہاں یہ موضوع ہی نہیں، وہاں تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کبھی مجھے اس طرح کا کلام پیش کرتے دیکھا ہے، کبھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یہ بات بجائے خود کس جگہ تواتر نے ختم کر کے رکھ دی ہے، یعنی وہ ہمارے احادیث بتا دی۔ میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات سے حیات میں اور فکر میں صادر ہوتا دکھانا چاہیے نا۔ اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور موجود نہیں ہے تو کیا پیغمبر بولتے نہیں تھے؟ کیا وہ باتیں نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ چیزوں پر تبصرہ نہیں کرتے تھے؟ وہ چیز کیا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ ہو، یہ کہیں گے نا زیادہ سے زیادہ۔ نہیں بالکل اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ جی میں استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا، بحرین کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، ان اسفار میں انہوں نے دیگر جو مذاہب ہیں، مسیحیت تھی، یہودیت تھی، اس علاقے میں
اور جو قافلے باہر سے آتے تھے صائبین جن کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، ان کے جو بھی روایات، جو بھی میتھالوجی کہہ لیں اس کو، لوگ ان کو میتھالوجی کہتے ہیں مغربی مصنفین، یہ جو واقعات اور جو چیزیں اسی ایریا میں موجود تھی لوگوں کی زبانی بتائی جاتی ہیں، قرآن میں انہیں کا ذکر ہے، اس سے باہر کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ ہندوستان کے کسی سلسلے کا ذکر نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی چیزیں اس طرح کی موجود تھیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک نہایت ہی دلچسپ بات ہے جو کہی گئی ہے کہ دیکھیے ان اسفار کے بعد ہی حضور نے یہ دعویٰ کیا، پہلے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا اور پہلے انہوں نے کوئی کلام بھی پیش نہیں کیا، تو یہ یعنی یہ پاسبلٹی، یہ پروبیبلٹی یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پوری بات کو ایسے ہی تسلیم کر لیتا ہوں۔ یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی علم کہاں سے حاصل کیا، اس نے کہاں سے سیکھا، اس وقت موضوع یہ نہیں ہے۔ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ جس وقت کوئی چیز آپ کے علم میں آئے گی، اگر آپ کے اندر ذہانت موجود ہے، آپ بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ برے یا بھلے طریقے سے صادر ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی غار میں بیٹھا ہوا یہ سب کام کرتا رہوں، میں ایک معاشرے میں جی رہا ہوں، میں ایک سفر کر کے آؤں گا، کہانی سناؤں گا۔ تو وہ وحدانیت وغیرہ تو ان کے ہاں آ گئی تھی نا، حالانکہ قریش کا جو اس وقت سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی میں وثنیت پرستی، اصنام پرستی وغیرہ تو تھی، لیکن ان کو یہ چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھی ارد گرد سے سن کر، تو انہوں نے توحید کی طرف ان کا جھکاؤ شروع ہو گیا، پھر وہ سوسائٹی سے کٹ کر ان چیزوں پر غور و فکر کے لیے تحنس کے جو دور تھا اس بلکہ ابن اسحاق نے وہ روایت نقل کی زید بن عمرو بن نفیل والی، اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے لیکن ابا کرتی تھی طبیعت ان کی ان سب چیزوں سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو دعویٰ تب کرنا ممکن ہو کہ جب ہم یہ کہیں کہ توحید کا پہلی بار دنیا کو تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا، رسالت کا تصور پہلی بار انہوں نے پیش کیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں، یہ کون کہتا ہے؟ ہم تو اس کے بالکل برخلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے دین پیش کیا وہ دین ان کا اپنا دین تھا ہی نہیں، وہ اس کے بانی نہیں، یہ تو تمام انبیاء کا دین ہے۔ اس وجہ سے یہ تو ان لوگوں کو کہنا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کو اسلام کا بانی سمجھتے ہو وہ یہ بات کریں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں تھا، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ نہیں زیر بحث۔ وہ جس چیز کو لے کر اٹھے وہ ایک کانٹینٹ رکھتی ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ ایک حیت رکھتی ہے اپنی بات کو بیان کرنے کی۔ آپ کسی جگہ کے اوپر ادنا درجے میں بھی اس کا کوئی شائبہ 40 سال کی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے کی عمر سے پہلے پاتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ وہ خواہ اسٹیبلش ہسٹری میں دکھا دیں، خواہ وہ اخبار احاد میں دکھا دیں، خواہ وہ ان کے ملنے والوں میں دکھا دیں، اور خواہ اس کلام میں دکھا دیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کلام کی نوعیت بھی میں آگے چل کر یہ بیان کروں گا کہ وہ محض یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک بات کہہ دی گئی ہے یا ایک شاعری کر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک پورا مکالمہ ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ اس میں اعتراضات ہو رہے ہیں، اس میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بات ہو رہی ہے، اس میں کھڑا ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو بڑی اچھی طرح، یعنی میں یہ کبھی کلام پیش نہ کرتا، تم نے کب دیکھا کہ میں شاعری کرنے کے لیے بیٹھا تھا، کب دیکھا کہ میں کوئی فکری مسند سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، کب دیکھا تم نے مجھے؟ میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات صرف اس پروردگار کی طرف سے پیش کی ہے، فقط لبثت فیکم عمرہ، یعنی 2 سال کا بچہ نہیں ہوں، 10 سال کا لڑکا نہیں ہوں، میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کوئی آثار تو دکھاؤ مجھے۔ یعنی یہ مصدر کے بارے میں قرآن کا اپنا دعویٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعوے کی تردید میں کوئی بات کہنی چاہیے نا، تو پیغمبر کی جو زندگی ہے 40 سال کی زندگی، اس کے بارے میں کہیں کوئی شائبہ دکھا دیجیے، یعنی وہ باقاعدہ طریقے سے بیٹھے ہوئے غور و فکر فرما رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج میرے افکار میں یہ نئی بات غور و فکر والی چیزیں تو ملتی ہیں۔ غور و فکر پر میں بعد میں گفتگو کروں گا، باہر نکل کے کیا آیا ہے پھر میں گزارش کر دوں۔ پیغمبر کو وحی آتی ہے یا نہیں آتی، پیغمبر خدا کی طرف سے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، وہ غور و فکر کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں یا ان کو کسی جبریل امین نے بتائی ہے، ابھی میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو 40 سال کی زندگی ہے، اس پوری 40 سال کی زندگی میں جو علم اور فکر کے ارتقاء کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غالب کے اشعار ہمیں دستیاب نہ ہو سکیں، لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ غالب اسی طریقے سے
تربیت پا رہے تھے، تعلیم پا رہے تھے، شعر کہنے کا شوق پورا کرتے تھے، کہہ دیتے تھے بعض اشعار، کوئی 2-4 مل بھی جائیں گے آپ کو، ارسطو کے بارے میں مل جائے گا، سقراط کے بارے میں مل جائے گا، یوں پیدا ہوئے. اس طرح کا ذوق شوق تھا، اس طرح سے بات کرتے تھے. وہ کون آدمی ہے کہ جو اس سے پالا تھا؟ سر اس طرح کا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں تو یہاں سے بھی پیش کی گئی ہیں کہ دیکھیے وہ ایک نامور شخصیت ہے، وہ قابل احترام شخصیت ہے، اور یہ تو اسٹیبلشڈ ہے. کس پہلو سے؟ یعنی شاعر کی حیثیت سے، ادیب کی حیثیت سے، کسی بڑے مفکر کی حیثیت سے، قابل احترام شخصیت تھے اپنے اخلاق کردار کی حیثیت سے. مفکر بھی تو تھے نا. وہ حلف الفضول کا جو واقعہ ہے اس میں کتنی تفکیر کے ساتھ وہ سارا ایک بڑا جو کیا حلف الفضول کے دائی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کسی کی دعوت پر لبیک گئی اور کس چیز پہ گئی؟ کوئی فکری مقدمہ قائم کر دیا گیا تھا، ایک اخلاقی اصول. یہ تو زیر بحث ہی نہیں، یعنی یہ تو کوئی آدمی نہیں. میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو بھی حکم جب مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو کچھ خصوصیات، کچھ چیزیں، کچھ افکار، یعنی میری شخصیت اگر چھپی ہوئی ہے، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، تو کوئی تو مجھے 10 روپے نہیں دے گا. یہ میرا مقدمہ نہیں کہ آپ کی شخصیت چھپی ہوئی تھی. یعنی قرآن مجید خود کہتا ہے کہ جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے وہ خیار الناس ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت اس لحاظ سے نہایت ممتاز ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی غیر جانبداری کے لحاظ سے سب کے نزدیک قابل احترام ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن زیر بحث ہے. قرآن مجید ایک حیت رکھتا ہے، یعنی بات کرنے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے، کلام وجود میں آیا ہے. آپ کسی ادبی شہپارے کا جائزہ لیتے ہیں تو 2 ہی چیزیں کہیں نا، کانٹینٹ کیا ہے، کیا بات کہی گئی، مشغولات کیا ہے اس کے اندر، اس کے لیے حیت یا فارم کیا اختیار کی گئی. مجھے اس کے ظہور کا کوئی ادنا شائبہ اصل میں کنفیوژن جس سے ہو رہی ہے، پچھلی نشست میں آپ نے اقبال کا وہ مصرع پڑھا تھا، تراشی دم پرستی دم شکستم والا. اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ یعنی یہ تحنس والا معاملہ زید بن عمر بن نفیل سے پہلے جو انہوں نے یہ ساری چیزیں ہیں، عنفاء کے ساتھ جو ان سے مماثلت اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ تراشی دم پرستی دم شکستم نہیں ہے؟ یعنی تحنس تو اصل میں قریش کی روایت تھی. انصاف الاشراف میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ قریش رمضان میں باہر چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی بھی اسی میں غار ہرا میں. دنیا میں نے یہ کب کہا محمد رسول اللہ کسی غار سے نکل کے آئے تھے؟ یعنی ایک شریف النفس انسان جو معاشرے میں اس کے اچھی اقدار موجود ہیں، ان اقدار کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی زبان بند نہیں تھی، ان کی زبان سے باتیں نکلتی تھیں. وہ ہے وہ فارم جو قرآن نے اختیار کیا، یا وہ کانٹینٹ جس اعتماد کے ساتھ وہ صادر ہونا شروع ہو گیا، اس کے صدور کے کوئی آثار دکھانے چاہیے کہ وہ اس سے پہلے بھی تھے. یعنی آپ کو چیلنج کرنا ہے، فقط لبثت فیکم عمرہ. میں تو اپنی طرف سے کبھی کوئی مقدمہ قائم ہی نہیں کیا، مذہبیات میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. قرآن مجید نے 2 چیزوں کو بالکل متعین کر کے رکھا ہے، دوسری بات میں میرے پاس آئے گی. یعنی یہاں سے وہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے کہ یہ کلام جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تم اس کی حیت کو دیکھ لو، فارم کو دیکھ لو، اس کے مشغولات کو دیکھ لو، اس کے کوئی آثار کسی درجے میں تمہیں میری زندگی میں نظر آتے ہیں؟ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ معاذ اللہ خاتم بندھن کے آپ گونگے بہرے تھے. بھائی آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، اپنی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو اچھی اقدار ہیں ان کو آپ نے اختیار کر رکھا ہوا ہے. ان باتوں میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. قرآن مجید کیا اچھی اقدار کو بیان کرتا ہے محض؟ قرآن مجید کا ایک پورا نظام فکر ہے. اس نظام فکر کے اندر کچھ مقدمات ہیں، کچھ مبادی ہیں، ان سے کچھ فروع نکلی ہیں، ان کی بنیاد پر دین کی ایک پوری عمارت وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر ایسے نہیں پیش کرتا جس طرح مثلا ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے. یعنی گفتگو کا ایک خاص اسلوب، ایک خاص زبان ہے، ایک خاص حیت ہے، ایک خاص نوعیت کا پرشکو کلام ہے. اس کے لیے مصدر میں ارتقا دکھانا چاہیے. سر اس میں ایک بنیاد میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ یہ جو پیٹریشیا کرون جو ایک عمارت بنا رہی ہے، میں اس کو بھول جاتا، لیکن کیا اس کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا اس کے بعد انہی الفاظ میں کسی نے بولنے کی کوشش نہیں کی؟ مسلمہ کذاب. بلکہ ہمارے ابھی جو مرزا غلام قادیانی صاحب ہیں، آپ ان کی چیزیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کوشش ایسے کرتے ہیں جیسے خدا بولتا ہے، پیشین کو ہی ویسے کرتے ہیں. اور بہت سی مثال دے دی. چلیے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جی ان کی پوری شخصیت کو دیکھ لی، یعنی وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے ابتدائی افکار کیا تھے،
وہ لکھنے والے آدمی اس میں بھی مسئلہ ہے کہ لکھنا جانتے قادیانی صاحب کے ساتھ متعلق جتنی معلومات ہمارے پاس آ رہی ہے وہ مذہبی لوگوں نے ڈسٹارٹ کر دی ہے. میں تو ان کی اپنی تصنیفات کی بات کر رہا ہوں, میں تو کبھی کسی دوسرے کی بات بیان ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ انہی کی روایت لے لینا. یعنی کیا ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک دن اچانک انہوں نے 40 سال کی عمر میں یہ کہا ہو, ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے, یعنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے نیک ہے, شریف ہے, فرض کیجیے, مان لیجیے, لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر یک بے یہ کہا کہ مجھ پر آج سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کلام پیش کیا. ذرا مجھے وہ کلام دکھا. سر یہ کہہ رہے ہیں وہ مثال کے طور پہ جو اپنا خط وہ لکھتے کون ہیں, کہہ رہے ہیں قادیانی صاحب, یہ بات وہ خط میں لکھ رہے ہیں, ان کے جو کون تھے, خلیفہ کون تھے, اس سے پہلے دیکھیے نا, اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ پہلے یہ ذمہ داری ہے, تعریف ہو رہی ہے. اس سے پہلے کا پورا ارتقائی عمل ہمیں معلوم ہے, ان کی تصنیفات سے معلوم ہے, ان کے نہ ماننے والوں کے دعوی کی بات نہیں کر رہا میں. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی شخصیت کو ہم انسانی ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک مناظر اسلام کی حیثیت سے, ایک لکھنے والے کی حیثیت سے, اس کے یہاں فکر کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے, اس کے یہاں اسلوب کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان کی کتابوں میں آج بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں اسلوب کس زمانے کا ہے, یہاں کس زمانے کا ہے, پہلے دور میں کیا بات کہتے تھے, دوسرے میں کیا کہتے تھے. ان کے تو بنیادی مقدمات تک انسانی مراحل سے گزرے ہیں تمام کے تمام. بلکہ یہ ساری تو ان کی غلطی کی ایک بڑی دلیل بھی بنتی ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے کہیں سے شروع کیا پھر کہیں پر. بات یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس دور میں کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ فقط لبثت فیکم عمرہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فقط لبثت فیکم عمرہ والی بات پر بات کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا, جو گفتگو کی, جو بھی اپنی زندگی وہاں پہ پہلے بھی گزاری اور پھر نبوت کے بعد بھی گزاری, میں ایک مسیحی اینٹا اسلام مفکر کے الفاظ استعمال کر کے کہوں گا کہ مسلمانوں نے بڑی چالاکی سے جو اچھا کلام تھا, جو بہتر کلام تھا, اس کو جمع کر کے مدون کر کے کہا کہ یہ قرآن ہے, خدا کی کتاب ہے. جو باقی چیزیں تھیں جن کے اوپر زیادہ سوالات کھڑے ہو سکتے تھے, عربیت تو وہ جانتے تھے, کلام کی گہرائی کو بھی سمجھتے تھے, باقی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے. تو نبی جب گفتگو کرتا ہے, نبی اللہ کا پیغمبر جب انسانوں کے درمیان رہتا ہے, تو ان کے کلام میں یہ فرق کیوں, کیسے, اور آپ کیوں کہتے ہیں, یا کوئی بھی مسلمان مفکر یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ تو قرآن ہے, خدا کا کلام ہے, اور یہ نہیں ہے. کیا نبی کا یہ سارا سلسلہ, حالانکہ اس میں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ تفصیل سے قرآن میں موجود نہیں ہے, حدیث سے ہمارے پاس آتا ہے. اسی طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں, احکامات ایسے ہیں کہ جو حدیث سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ تو وہ ان کا کہنا تو بڑی چالاکی سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں. جی ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے, لیکن جس وقت ہم اس پر آ جائیں گے, یعنی جب ہم اس جگہ پر آ جائیں گے کہ اب قرآن مجید کے کنٹینٹ کا جائزہ لے رہے ہیں. ابھی تو ہم قرآن مجید کے نزول کی پہلی تاریخ سے پہلے بات کر رہے ہیں. اس وقت محمد الرسول اللہ کی شخصیت کیا ہے, فقط لبثت فیکم عمرہ اصل میں اس پر استدلال ہے کہ جس مصدر سے اس نے صادر ہونا ہے پہلے دن, وہ کیا صادر ہوا ہے وہ ابھی بات کا مسئلہ ہے. جو پہلے دن صادر ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے ارتقاء دکھانا چاہیے, کیونکہ انسانی کلام میں اور انسانی فکر میں آپ اس کی نفی کر ہی نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں ایسے دور میں کھڑے ہیں کہ جس میں بہت کتابیں وجود میں آ چکی ہیں, ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں, بہت بڑے دنیا کے مفکرین سامنے ہیں. کوئی ایک مسیح کہ جس کے ہم مصدر کے ارتقاء کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا. بڑی مشکل سے آپ نے ایک کمی تلاش کی ہے دور حاضر میں, وہ صحیح تردید ہے اس بات کی کہ پیغمبر ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ. بات مذہب میں ارتقاء تک پہنچ گئی ہے. ہم انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. What would your life be like if you were a rapid transformational therapist?
अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ज़ाविया गामदी की अगली नशिस्त के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत हैं। पिछली नशिस्त में मस्दर के इर्तिकाब पे गुफ्तगू चल रही थी। जावेद साहब ने इससे पहले जो तराशी दम, परस्ती दम और शिकस्तम का जो उसूल बयान किया था, उससे मुतल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो उससे मुतल्लिक एक सवाल से मैं दोबारा उसका रब्त कायम करूँगा। जावेद साहब, बाद मुसलमा तारीख, इसमें तो हम बाद में जाए, चौथा जरिया इल्म जो बयान कर रहे हैं, इसी में अल्लाह के नबी से मुतल्लिक कुछ चीज़ें ऐसी बयान हुई हैं जिससे लगता है कि अल्लाह के नबी वाकई वो जिंदगी गुजार रहे थे जैसे आम मुफक्किर गुजार रहे थे। मिसाल के तौर पे सूरह दुहा में वो है, और आपने उसका तर्जुमा किया है कि हमने तुम्हें रास्ता ढूंढते देखा, रास्ता दिखाया। इसका मतलब है कि ये कोई नशीब फराज वाली जिंदगी थी जिसके बारे में फिर जो खुदा आए उन्होंने कहा अच्छा नहीं, सीधा रास्ता ये है, तो इस पे चलो। क्या ऐसी बात आपने की? खुदा तो देख रहा था कि बातिन में क्या गुजर रही है। मैं तो जाहिर की बात कर रहा हूँ, इस वजह से कि हमें तो जाहिर से पहले अंदर जाना है। ये तो खुदा ने बता दिया कि ये सवालात मौजूद थे, आप चाहते थे कि आपको सही रास्ता मिले, ये तो होनी चाहिए। हर सोचने समझने वाला आदमी, एक आम आदमी की हैसियत से भी इन मराहल से गुजरता है। क्या मजहब क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, मुझे क्या इख्तियार करना है, ये किसी बड़े मुफक्किर ही का मसला है या बड़े किसी शायर या अदीबी का मसला है, किसी बड़े मुसन्निफ का मसला है? ये तो हर इंसान का मसला है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये है कि कुरान महज एक आम आदमी के अफकार नहीं है, वो अपनी हैत के लिहाज से भी और अपने फिक्र के लिहाज से भी एक गैर मामूली चीज है। यानी जिस तरह हमारे सामने मिल्टन की पैराडाइज लास्ट आ गई, जन्नत गुज़श्ता को जब हम उस हैत में देखते हैं जिस तरह उसने बयान किया है, तो अब ये एक शहपारा है इल्म का, अदब का, फिक्र का। इस शहपारा इल्म अदब को अपने मस्दर में इर्तिका से गुजरते हुए देखना लाजिम है। ये मुझे देखना है, खुदा को नहीं देखना जिसकी आपने बात बयान की। उसके यहाँ एक शख्सियत के अंदर क्या गुजर रहा है, वो उसको जुआए राह पाता है या उसको गाफिल पाता है, ये उसका मामला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जब वो चीज सादिर होना शुरू हुई, जब सादिर होना शुरू हुई, उससे पहले एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कमो बेश 40 साल का अरसा है। यानी चलिए आप कह लीजिए कि 40 साल नहीं, 35 साल होगा, 32 साल होगा, लेकिन एक लंबा अरसा है जिसको खुद पेश किया, पेश करने वाले ने कि फकत लबिस्तु फीकुम उम्रा, मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। ये जो उम्र गुजरी है, इसमें कोई इर्तिका का शायबा नजर आता है, एक बात। और ये कि इसके बिलमुकाबिल किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत को उठा के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी शख्सियत, इल्म की, अदब की, साइंस की, फलसफे की, कलाम की, जिनकी तारीख भी आपके पास मालूम है, उसमें इस मस्तर में अदम इर्तिका को दिखा दिया। यानी आदमी बनता नजर आ रहा है, आदमी अपना फिक्र बयान करता नजर आ रहा है, आदमी अपनी सलाहियतों का इजहार करता नजर आ रहा है। वो अगर शायर है तो उसका सदूर हो रहा है, वो अगर अदीब है तो उसका सदूर हो रहा है। हर शख्स के यहाँ आप इसी तरह शख्सी इर्तिका देखते हैं, इस पहलू से नहीं कि वो गौर क्या कर रहा है, फिक्र क्या कर रहा है, उसके बातिन में क्या गुजर रहा है, उसका ज़ुहूर किस मामले में हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ से नहीं जा रहा कि अंदर क्या है, मैं यहाँ से चीज को देख रहा हूँ कि मेरे लिए बाहर क्या है। तो मेरे लिए बाहर जो चीज आई है वो कुरान मजीद है। अच्छा, मैं फिर इससे आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद भी ये नहीं है कि कुरान मजीद किसी एक दिन पेश कर दिया गया है। उसके बारे में जिस तरह पहली चीज एस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात इस तरह के किसी इर्तिकाई अमल से बिल्कुल मुनज़्ज़ह है, बिल्कुल इसी तरीके से जब वो पेश कर दिया गया तो ये भी तारीख का मुसल्लमा है कि एक दिन में सामने नहीं आया, वो कमो बेश 22-23 साल के अरसे में सामने आया है। उसका कंटेंट भी बता रहा है, यानी कभी उसमें बदर ज़ेर बहस है, कभी उसमें ओहद ज़ेर बहस है, कभी उसमें आज़ाब ज़ेर बहस है, कभी उसमें मक्के की फतह ज़ेर बहस है। मुख्तलिफ अदवार से मुतल्लिक उसका कलाम है। तो आप ना उसके मस्दर में कोई इर्तिका दिखा सकते हैं, ना खुद उसके कंटेंट में, लेकिन वो बाद में मौजूद बनाएंगे। पहले मस्दर के मामले के बारे में जो कुछ कहना है कह लीजिए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत को इधर रखिए, कार्ल मार्क्स को रख लीजिए, सकरात और फलातून को रख लीजिए, आप फराबी और किंदी को रख लीजिए, आप शायरों और अदीबों को रख लीजिए, किसी को उठा के रख लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि किसी शख्सियत से भी इंसानी सतह पर इस तरह से किसी कलाम का सदूर हुआ है? अदना मुमासलत में भी कोई शख्स है जिसको आप पेश कर सकें? हर एक आदमी की तारीख हमें मालूम है, ये नहीं कि जरूर उसके कलाम को सारे अदवार हम बयान करते हैं। हो सकता है बाकियात इकबाल न मुरतब हुई हो तो हमें वो अशार न मिले,
लेकिन ये एस्टेब्लिश हिस्ट्री है कि इकबाल शेर कहने की कोशिश कर रहे हैं, उस इल्म और फन का इजहार कर रहे हैं, उसकी कुछ सतह हमारे सामने आ रही हैं, मालूम होता है कि मीताब सदा रहा है बुलंदी, अच्छा, इंसानी से वो चीज तो नजर आ रही है। इसमें एक चीज, इसमें क्या ये जरूरी है कि अगर कोई शख्स मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है तो इसका इजहार भी बार बार करे? मिसाल के तौर पे इकबाल उरूज से वाकफियत इख्तियार कर रहे हैं या गालिब जो है वो अभी सीख रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो जो कच्चा पक्का सीख रहे हैं या कोई अदीब नसर लिखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि वो जो कच्चा पक्का लिखना जानता है वो उसे लिखे, वो लोगों के सामने आए? क्या इजहार लाजिम है इस तराशिद परस्ती दम शिकस्त? ये इंसानी फितरत इससे मुख्तलिफ हो ही नहीं सकती। यानी जिस वक्त असल में मैं लिखना सीख रहा होता हूँ या मैं कुछ अशार कह रहा होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के सामने उसको बयान करूँ, कहीं छाप दूंगा, कहीं बयान करूंगा। यानी मेरी शख्सियत का ये इजहार, वरना तो हम किसी शख्स के बारे में ये ना जानते। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जिस तरीके से कोई शायबा भी नहीं मिलता हमें, तो बाकियों का भी यही साहब इसमें ये बहुत बहुत मिसाल के तौर पे कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल तो बाद में आई होगी, लेकिन उससे पहले अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो सोसाइटी को देख के उससे जो वो चीजें अखज कर रहा है वो लोगों के सामने बयान कर रहा होगा, लेकिन चूंकि वो बहुत क्लोज हल्का होगा और उस वक्त तक चूंकि वो दास कैपिटल की वजह से मशहूर नहीं हो चुका होगा, मिसाल ले रहे हैं तो बाद में मशहूर है जो भी उसके मामला है, उस वक्त तक मशहूर नहीं हो चुका होगा, वो लोग जो चंद एक लोग हैं वो कैसे हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे? वो तो नहीं बनेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में मेरे मुकदमे को 100% साबित कर दिया। यानी ये देखिए कि कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल तो बहुत बाद में वजूद में आई, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ वो कर रहा था ये भी हमें मालूम, वो चंद लोगों के सामने कर रहा था तब नहीं मालूम ना। यानी कार्ल मार्क्स मुझे नहीं मालूम कार्ल मार्क्स क्या कर रहा था, ये मैं कयास कर रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है वो चंद लोगों के दरमियान ही मालूम है। यानी उसने अखबारात कैसे निकाले, उसकी जद्दोजहद क्या थी, वो किस तरह मुख्तलिफ अफकार से मुतासर हो रहा था, मुख्तलिफ मराइल से गुजर रहा था, वो फिक्र डेवलप हुआ है, उसकी डेवलपमेंट के तमाम मराहिल से हम वाकिफ हैं। यानी किसी बड़े शख्स का भी अगर आप जिक्र करेंगे तो हम जानते हैं कि देखिए उसके अफकार में इस तरह से इर्तिका हो रहा है, वो इस तरह से अपनी शख्सियत का इजहार कर रहा है। ये इजहार महदूद होता है, एक हल्के में होता है। जिस वक्त एक बड़ा आदमी सामने आ जाता है ना तो फौरन पीछे मुड़कर वो सब चीजें सामने आना शुरू हो जाती है। यानी इकबाल और गालिब अगर बड़े